مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دوستو اور بزرگو، سالانہ روحانی نقش بندی اجتماع ہے. سارے حضرت شیخ خواجہ غلام نبی صاحب، فقیر غلام نبی صاحب رحمت اللہ علیہ دی یاد اج سکو تازہ تھی نہیں پئی ہے. اللہ ان فقیر دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرماوے. ساری زندگی سلسلہ اور سلسلے دے بزرگیں دی خدمت کی تھی. یقیناً اللہ تعالی نے انہیں دی ان خدمت کو قبول فرما کے اج بھی انہیں دی ای مقام دے اوتے ذاکرین دی جماعت جمع ہے. اللہ دے نیک لوگ جمع ہیں. یہ انہیں دی خدمت دا صلہ ہے جو اللہ عطا فرمائے. وگرنہ ایسے لکھاں کروڑاں لوگ قبریں دے اندر گمنام سن گئے جنہیں دے قبریں دا نام و نشان نہیں ملیا. بڑے بڑے علماء فوت تھی گئے، بڑے بڑے فقیر فوت تھی گئے، بڑے بڑے نیکوکار قبریں دے نشان بھی نہیں ملے. اللہ ان مرکز کو ہمیشہ آباد رکھے، ہمیشہ یاد رکھے. جی میں اعلان سنے ہوئے انہیں کچھ افراد نے خود آ کے از خود سکوں پیشکش کی تھی کہ سکوں کلمہ پڑھاؤ. میں اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا ہوں جو این تو پہلے تقریباً 1.5 مہینہ یا 2 مہینے تھے اسے اچ شریف کے اندر 8 افراد نے کلمہ پڑھے. وہ بھی ہندو ہن اور مردنا سورج رام ہا فقیر نے جرے ویلے انہیں کو کلمہ پڑھاون واسطے بلائے. علماء سجن میں نال بلائے میں کہ ہون چہرہ دیکھو کفر والا وال جرے ویلے کلمہ پڑھ گنسی ولا انہوں دا چہرہ لکھا ہے. آج میں کہ رب موقع دیتے ہوئے تو کفر اسلام دے فرق دا آج دیکھو. 15-20 افراد ہیں پہلے چہرے کالے سیاہ ہیں لیکن جرے ویلے خطبہ دیتے انہیں کو اساں کلمہ پڑھائے. اندے بعد وال محمودہ منہ انہیں افراد دو کیتے میں کہ ہونی دا چہرہ دیکھو ایمیں چہرے وچ نور جا چمکان جی میں ستارے چمکان. نعرہ تکبیر عظمت اسلام. انہیں بعد انہیں بیوی کو کلمہ پڑھائے. انہیں نام کلثوم رکھے. انہیں 2 بیٹے کو کلمہ پڑھائے. ایک دا نام حسن بے دا نام حسین رکھے. والوں دے 3 بیٹیں کو کلمہ پڑھائے. انہیں نام یساں زینب، رقیہ اور فاطمہ رکھے. والوں نے بیٹے کو سنت بلائے. ان کو خود کو بھی سنت بلائے. 38 سال ان کی عمر ہے. اور ان کے بعد ان کا نکاح دوبارہ پاتے اور ان کی شرعی حق المہر اساں آپ ادا کی تھی 3300 روپیہ. پنڈت دی بیٹی پنڈت ہندویں دا بڑا عالم رہنما ہے انہی بیٹی نے کلمہ پڑھا. جنہیں والے پنڈت 200 افراد 300 ہندو کٹھے کر کے خیر پر ٹامی والے تک ہندو کٹھے کی تن آتے محاصرہ کر گئے. سارا ہندو اغوا کر گئے دے کلمہ پڑھا. اساں ہندو باہروں کر دیتے جیسے یہ گنو. اگر اغوا گن کاروائی کرو. یہ لڑکی ہے تمہاری. لڑکی نے منہ چھپا کے دے والد کو دیکھ کے ماں کو دیکھ کے بھائی کو دیکھ کے انہیں کہ میں پنڈت ہاں میں عالم ہندو دا اجری داڑھی بھی ہوگی تین تو میرا نک کٹوا دیتے بیٹی کو آ کے. بیٹی چپ رہے گی. ان کے بعد ہکو جواب دیتے ہوں کہ تو میرا ابا نہیں رہا اے میری ماں نہیں رہی وہ میرا بھرا نہیں رہا. میں مسلمان تھی گئی ہوں تساں کافر ہو. میرا کوئی رشتہ نہیں. میرا اے پیون میرے اے ماں ہے میرے اے بھرا مسلمان کلی لڑکی. کیا ایمان ہے. میں ہوں بندے دا جنہیں میں کلمہ پڑھے انہیں چہرے کو بہت ساری تھے. میں کہ تو میں کو لچھا ہی یہ ویلے تو میں کو لچھا ہی. میرا پیو مسلمان ہاں ماں مسلمان ہے پیدائشی مسلمان ہے ایسا لیکن تے خود کلمہ پڑھے تے خود ہمت کیتی ہے. تیرا 200 گھر دے وچ کلا گھر ہندو سارے ہندویں دے وچ گھر آؤں
پرسوں بھی ایسا کٹھے سے الحمدللہ بال مدرسے داخل تھی گئے بچے اندر مدرسے داخل تھی گئے اور اندر بعد وہ خود ماشاءاللہ ان اسلامی تعلیم گندا میں ان دی بیوی واسطے دو عورتیں متعین کیتیں جنہیں کو نماز سکھائی ہے قرآن دی تعلیم دینا فرانس کی لڑکی نے کلمہ پڑھے عیسائی لڑکی نے کلمہ پڑھے سرحد سے مسلمان تھی مسکین پور شریف 3 راتیں گزار کے اجتماع تھے انہیں ہے کہ میرے کو زیارت تھی یہ نبی پاک علیہ السلام دی فرانس سے اور میرے کو ادھوں دا اشارہ دے اٹھوں ہوئی اتنا کے کلمہ پڑھے اور اندے بعد ان کو تعلیم دیتی ہے اور اندہ نام مریم رکھی انہیں اپنے ہاتھ نال قرآن پاک لکھنا شروع کر دی اور ماشاءاللہ فرانس چلی گئی لیکن ان کو میں ہدایت کی تھی پہلے عمرہ کر جیری شخصیت دی تے کو زیارت تھی وہ در تا دیکھ الحمدللہ فقیر ٹنڈو لے یار گے میں رکشے دے وینا بھی ہوں ہند میں دے لڑکیاں دیکھو دیکھ کے میرے علماء دی جماعت کی سیکل موڑ رکشے دے ہند میں دے لڑکیاں آ جائیں مسجد دے ملو میں دے میرے اکھی میں آنسو آ گئے میں کہ واہ میرا مولا ساری دنیا میں پہچان تھی گئی ایسا مسجد دے ملو ہے دنیا میں بجائے نفرت غصے دے خوشی تے یہ میں لیکن میں کو کیا علم ہے کہ کل اسا اوسوں دہی شہر دے اندر ہندو سارے ہاتھ مسلمان تھی وال جو میں گیا ہوں تو ہندو آئے اسا جمعہ پڑھے فارغ تھے ہندو آ گئے انہوں نے اسی سے کلمہ پڑھنے میں اتنا نہ رکھے اتنا نام محمد عبداللہ وہاں کہ ایک بھی دعا منگو میری ماں بھی کلمہ پڑھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگو میری ماں مر ونجے کیوں ابو ہریرہ وہ تو کو برا بھلا آتی ہے میں ابو ہریرہ برداشت نہیں کر سکتا وہ تو بہتر ہے کہ میری ماں مر ونجے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اے دعا کیوں نہیں کرویندا جب دعا قبول بھی کرامنی ہے رب کو اے کیوں نہیں کرویندا کہ تیری ماں کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی وے مرن والی بھی تو ہوں کل منواونی ہے تے کلمے والی بھی ہوں کل منواونی اے کیوں نہ منگو دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رحمت والے ہاتھ اپنے رب دے اگے میں اٹھائیں ابو ہریرہ فرماتے نبی سی دعا ختم کیتی ہے میں دوڑ لئیے کہ میں پہلے پہنچدا ہوں یا اللہ دے حبیب دی دعا پہلے پہنچ دی جڑے ویلے میں گیا دروازہ بند ہے اما غسل بھی کریں دی ابو ہریرہ بارو روک میں غسل کر گئی نا میں کو گھن چل میں کلمہ پڑھ دی ہے مسلمان تھی دعا پہلے پہنچی کھڑی عبداللہ دیکھو آدھے سی دعا منگو میری اما کلمہ پڑھے سن دعا منگی تھے گھر جو کہ ماں اندھی بیمار تھی گئی بخار وہ کہ اما تیرا بخار نہیں لہنا وہ کہ کیوں وہ کہ دوائی ہر کھاتی تیرا بخار نہیں لہنا میں جرا کلمہ پڑھے تو پڑھ میں گارنٹی دینا تے کو شفا تھی ویسی وہ کہ اچھا پڑھا ہوں جو پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوں دا بخار ختم دیا گیا اللہ دی شان نہیں بخار ختم دیا گیا ہوں تے جلے ٹھیک تھی گئی ہے ولا وڈیری جو ہے نا بڑی عمر والی ولا اچھا میں اتو پڑھیا دل نال تے کہنا پڑھیا ولا پھر گئی ولا میں اطلاع آ گئی اما ولا پھر گئی ولا دعا منگیے سے ولا ان کو بخار آ گیا ولا جو بخار ہے وہاں کہ اما میرے کو وہ کلمہ ہی پڑھیں تو شفا تھی دیا وہاں کہ اچھا دوا پہلے گر گئی نا جلے دوا نال آرام نہیں تھی آکھے تو چون پڑھا جلے ولا کلمہ پڑھے اج ماشاءاللہ وہ بھی مسلمان نماز پڑھ اللہ تعالیٰ یہ فقیر کو دبئی دے اندر گن گئے اتھا بھی دو عیسائی کو فقیر کلمہ پڑھاتے ہیں بھائی کافر کو مسلمان کرنا سوکھ ہے مسلمان کو پکا مسلمان بڑھاؤنا اوکھ ہے میں جرا تجربہ کی گناہ چھڑاؤنا اوکھ ہے مسلمان کو بندہ ولی نمازیں نال صرف نہیں بڑھدا روزے نال عبادت نال صرف نہیں بندا ولی بندہ او بندے ولایت دا درجہ پیندے جرا گناہ کو اپنے آپ کو بچاؤ صرف گناہ کو بچنے وہ جو رب ولایت دا درجہ عطا فرما اصل گناہ چھوڑنا اور مسلمان کو سب تو مشکل کم جڑا ہے گناہ چھڑواونا اساں گناہیں دے اتنی عادی تھی گئے ہیں کہ چھوڑ نہیں سکتے مجبوری پڑ گئی ایک بندہ ٹی وی دے دے نہیں چھوڑے لا ابے میں کیا کراں میں کوئی بہانہ خبریں دے کوئی ڈرامے دے کوئی کیڑی چیز ہے کوئی سگریٹ دے میں نہ پیواں تے میرے پیٹ وچ افارا کوئی حکے دے کوئی تاس دے کوئی جوے دے کوئی گال دے کوئی منتے دے کوئی برائی دے کوئی بد نظری کوئی غیبت طرح طرح دے گناہ ہیں جڑے سارے رچ بس گئے جسم دے اندر اساں چھوڑ نہیں سکدے این واسطے سب تو اوکھا کام مسلمان کو پکا مسلمان بناونا ہے جنے واسطے تبلیغی جماعت محنت کرے گی
اور لوگ اعتراض کریں دن کافریں تو کیوں میں ویندے مسلمانے تو ولا ولا کیوں آندے ہو ان دی حکمت ہی ہوئے میاں ساکو ڈھیر لوڑے جتنی وڈا مرد ہوندے حکیم وڈا بولنا پوندے جتنی وڈی تکلیف ہوئے علاج وڈا کراونا پوندے اور جتنی وڈی تکلیف ہوئے پرہیز بھی اتنی دسنا پوندے ساری تکلیف روحانی ایمانی اتنی وڈی ہے کہ سارے واسطے اگر 10 لاکھ بندہ تبلیغی جماعت دا ٹریا ودے تے تھوڑے سارے تکلیفاں ہی تو بھی زیادہ ہیں سارے بیماریاں ہی تو بھی زیادہ ہیں اور اجتماع تھی نہ پہ نہ رائے بننا ویسو یا کہنا ویسو جی تیاری ہے یا کوئی نہ اللہ دعائیں اجتماعی کو کامیاب کرے ایک بندہ میرے کو ملے ہوا کہ میری دھی دا نکاح تھے تو آپ کو میں دسا کتنی لوگ ہیں میں کتنی ہیں 1000 مگر نہ صحیح میں کہ 2000 نہ صحیح میں کتنی ہیں 10000 میں کہنا سی 20 لاکھ بندہ میں کہ 20 لاکھ تیری دھی دے نکاح میں ہوا کہ میرا 1 روپیہ خرچہ نہیں کیا میں کہ 20 لاکھ بندہ تیری دھی دے نکاح میں 1 روپیہ ہوا کہ تبلیغی جماعت وچ نکاح پوا یا ریمنڈ 20 لاکھ بندہ شامل ہے 1 روپیہ میرا خرچ نہیں کیا 20 لاکھ بندے دعا منگی ہے نکاح دے اندر اللہ تے کو گن ونجے ہر مسلمان کو گن لہذا اساں اپنے گناہ گل شرمندہ ہیں فخر کوئی نہیں کہ نہیں گناہ تے تکبر فخر نہ کرے ہے ماری ویسو پکڑے ویسو گناہ تھی وے شرمندگی گناہ تھی نے فرشتہ رب کو سوال کریں دے اللہ سیاں تیرے بندے گناہ کیتے لکھوں اللہ فرماتا صبر کرو جلد بازی نہ کرو میں رب جلد باز نہیں بندے جلد باز صبر کرو حوصلہ کرو حالی نہ لکھو اللہ تیرے بندے نیکی دا ارادہ کیتا مقبول نیکیاں لکھوا دی کے نہیں کیتیاں بھی کہیں سی یہ تو گناہ کیتی کھڑے ہون بھی نہ لکھو اللہ فرماتے حالی نہ لکھو صبر کرو میرے بندے دے بوجھ نہ پاؤ زیادتی نہ کرو تھوڑا انتظار کرو مت شرمندہ تھی بوئے اے ایویں ایک کونے جبان دے اللہ ایویں میں کراں تے نہ لیکن میں کول تھی گئے شیطان پلیت میں کول جرم کروا کے دے شرمندہ تھی من تیرا کام ہے رحمت وسا کے معاف کرن میرے مولا دا کام ہے اللہ تھی فرماتے ہیں فرشتے کو میں تو کو آدھا نہ انتظار کرو کہ میرا بندہ کیویں رومن پائے کیویں شرمندہ تھی گئے خام خواہ بوجھ وال بندہ ڈوڑی تریڈی گزر گئے بندے شرمندگی نہیں کیتی معافی نہیں منگی ولا فرشتے سوال کریں اللہ سیاں ہون اجازت ہے لکھ جو نہ گناہ اللہ فرماتے ہیں حالی کو مؤخر رکھو دیکھو مطر میرا بندہ ولا بھی توبہ کر گئے کوئی جلد بازی نہیں اتنی کریم رب اتنی رحیم رب ولا رب نہ پوچھے تیرے کو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کیا چیز ہے جری ایسے پیارے رب کو تے کو دور کیتی کھڑی میں چائنا دے اندر گیا ہانگ کانگ دے اندر کیلون مسجد دے اندر بیان تے میں ڈٹھے اتھاں تبلیغ کہنی ایویں جویں اساں اتھاں کرنے اتھاں ایک اشتہار لکھن اسلام دے بارے دے اندر ایویں سڑک دے اوتے بڑا آویدن کی دیکھنا اسلام کیا ہے اسلام دے بارے لکھیا ہے کہ اسلام ایک رب کو منن دا تلقین کرے دے اللہ دے حبیب کو اون دے بعد اسلام نے انسان کو کیا حقوق دیتے مرد کو کیا دیتے عورت کو کیا دیتے حقوق دے بارے لکھیا ہے سارا کوئی نماز دی گال نہیں کوئی روزے دی گال نہیں کوئی حج دی گال نہیں کوئی زکات کوئی چیز کوئی نہیں صرف ترغیب اسلام دی بس حکم بھی ہوئے اندے بعد میں ریٹھے کہ ایویں بندے آنے بندے آتے پڑھ کے اسے اندر اشارہ لگا کھڑے تیر دا اندر حال تلے پہلے اگو دو نوجوان ترے روز ڈیوٹی دمے لڑکے نہیں لگ دیئے وہ بھی کاروباری لوگ ہیں وہ ڈیوٹی لگی 5-5 4 لڑکے بیٹھن دے اندر آدن یہ جرا کچھ لے وے ہی نہیں سکو تعلیم دو اچھا اور تعلیم دیا اندروں غسل خانن والے غسل کرو غسل کرن تو بعد عربی ابائے اتھا کافی سارے میں ٹنگے کھڑن سیکڑے وہ عورت کو پوا دیں مرد کو پوا دیں اون دے بعد کلمہ دیں کتاب جب پکڑا دیں اون دے بعد اتے پھیرے دیں اتے سارے عالم بیٹھن تعلیم حاصل کریں میں پوچھے بھی یہ کتنی انہیں کہ ریشو روز جنہیں لوگ کلمہ پڑھ دے بین 200 تو اس سے افراد بس ہی کو پڑھ اسلام دی حقانیت ہے کوئی تو کو یہودی بنا کے دکھاوے کوئی مسلمان کو ہندو بنا کے دکھاوے کوئی عیسائی بنا کے دکھاوے نہیں تھی سکتا لیکن دنیا دے سارے مذاہب ہی ملے تنگ آ کے اپنے اپنے رات فقیر دے کول مہمان شہداد پر تو ڈاکٹر حبیب الرحمان
انہیں بقالہ لکھے ہوئے انسانی حقوق اسلام نال تقابلی جائزہ کیتے انہیں دنیا جہان دے سارے قوانین کو انہیں چیلنج کیتے دنیا جہان دے کہ جیرے حقوق انسان کو اسلام نے دیتے نہ امریکہ نے دیتے نہ اقوام متحدہ نے دیتے نہ سلامتی کونسل نے یورپ نے چائنا نے روس نے کئی ملک کہیں قانون نے نہیں دیتے جیرے اسلام نے دیتے اور پورے 2 سال انہاں مقالہ دنیا دے سارے سفارت خانے پھردا رہ گئے 2 سال بعد انہیں تسلیم کی یہ گال کے واقعی جڑے حقوق اسلام نے رتن کئی شہر نے رات آیا میرے کل فقیر دے حافظ بھی ہیں شہداد پر دے اللہ تعالیٰ انہیں عمر برکت عطا فرماوے لہذا دوستو اساں اپنے گناہ دی توبہ کرے سوں توبہ تو بعد اللہ دا ذکر کرے سوں ذکر کروں یا نہ کروں توبہ کروں یا نہ کروں ہر گناہ دی جی میاں تو توبہ کرے سے تو میں بھی نال کرے سوں اتنی فقیر علی منتظر صاحب ہوندے ہیں پہاڑی حضرات کو یاد ہو سن حضرت بڑے قریشی رحمت اللہ علیہ دے خلیفہ ہیں چھوٹے جے کر دے پتھر تی ودران دے یکا جیرا مل لیا کو ہدیہ پتھر دا پیش کرے دیا تے میرے نال آ بیٹھے گدائی شریف آکھے نے میں توبہ کرندا پیاں ذرا کلمہ میرا سنو میں کلمات سنیے استغفار پڑھو نے استغفار پڑھن تو بعد توبہ ہے اللہ شرک تو کفر تو زنا تو چوری تو جار سب کرن تو بعد میرے کو فرمایا نے میری توبہ سن کے دیے وے میں کہ جیا ایک کاپی تھیلے جو کڈو نے میرے کو کیوں نہیں یہ تو لکھ دو کہ میں تمہارے سامنے توبہ کی ہے گدائی شریف میں لکھ دیتا میں جو کاپی کھولی ہوں دے اندر سینکڑے لوگوں نے لکھیا ہویا ہے کہ میرے سامنے توبہ کی ہے میرے ہوٹل والے نے کول بس والے کول ڈرائیور کو لکھوئی ودیا میں کہ کیوں اتنے لکھوے دے وہ تو حالانکہ عالم بھی ہیں حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ نے خلیفے بھی ہیں تقوی بھی ہے پرہیزگاری بھی ہے میں کہ کیوں ودے لکھوے دے وہ آدن اللہ کو ڈریا ودا جڑے ویلے قبر وچ نا اے نال رکھوے سا رب کو لکھے تو اللہ کیری جا ہی جتا کھڑ کے میں تے کول معافی گناہ دی نہیں گال تو فکر دی ہے ساری وہ تو کامیاب تھی گن اساں گناہ بھی ڈھیر کرنی ہے تے سب توبہ دی ہر ویلے لوڑ ہے میں دا جتنی گناہ میرے کول ہیں تواڈے کول نہ ہو سن ہر بندہ اپنے آپ کو ڈھیر گناہگار سمجھے وال دیکھو رب دی رحمت کیویں ودی ہے حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ کعبے دا طواف کرنے ودن پر میں نے اللہ جی میں میرا نام معصوم ہے میرے کو معصوم بڑھا رہے گناہ کل بھی میرے کو معصوم بڑھا رہے اللہ فرمایا نہیں معصوم عن الخطا انبیاء تو معصوم نہیں بن سکتا البتہ گناہ نہ کرے تو میری رحمت کی نہیں ویسی میری رحمت ہے ہی گناہ گاریں کتے نبی علیہ السلام فرمایا میری شفاعت بھی میری گناہ گار امت کتے ہیں ہوں دی رحمت بھی گناہ گاریں کتے تے انہیں دی شفاعت بھی گناہ گاریں کتے لیکن گناہ گار بھی او ہوئے جیرے گناہ کو گناہ سمجھ کے رب کو معافی بھی نال منگن توبہ بھی نال کرن جیرے ویلے اساں توبہ کرنے صرف گناہ معاف نہیں تھینے بلکہ اوے کیتے ہیں گناہ بھی رب نیکی میں تبدیل کر دیں کیا دی مہربانی کیتے تے گناہن سے لیکن اودے بدلے رب نیکیاں ڈھیرو ڈھیر عطا فرما دے زبان دے گناہن اکھ دے گناہن کن دے گناہن ہاتھ دے گناہن پیٹ دے گناہن شرمگاہ دے گناہن پیرے دے گناہن سر دے کول گنتے پیرے تک گناہن سفر دے گناہن حضر دے گناہن تجارت دے گناہن معاملات دے گناہن معاشرت دے گناہن سفر دے حضر دے گناہن ظاہری گناہن باطنی گناہن اعلانیہ گناہن مخفی گناہن دین دے اجالے دے گناہن رات دی تاریکی دے گناہن میاں سارے پلے گناہ ہی گناہ ہیں رب کریم فرمائیں زمین و آسمان دے خلاف اگر تیرے گناہ نال پر تھی ونجن ولاوی میرا بندہ تو میں گل ایک دفعہ جو کہ اللہ میری توبہ ہے میں رب سارے گناہ معاف فرما صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کل گناہ تھی ونجے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ توبہ کر اللہ معاف فرمائے دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا گناہ تھی ونجے فرمایا ولا توبہ کر میرا اللہ معاف فرمائے دے آقا ولا گناہ تھی ونجے فرمایا ولا توبہ کر اللہ معاف فرمائے دے آقا چوتھی مرتبہ گناہ تھی ونجے ول میں کیا کراں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس میرا صحابی بندہ توبہ کرن چھوڑے سی رب کریم اپنے بندے کو معاف کرن نہ چھوڑے سی ایسا رب بندہ آدھے نہیں کل تا معافی دیتی ہے ولا آج کیوں آ گئی
کل تک تے کو غلطی معاف کیتی ہے ولا تے غلطی کیتی کیوں ہے اچھا ہن میں معاف نہیں کرے نا ولا والا وی او بے کو گھرنا وی او بے کو گھرنا وی چار بندے ٹورا وی تحریر کرے سوں عدالت جو سوں سند بڑے سوں معاہدہ کرے سوں تحریر کرے سوں تا چیزیں سے معافی ملتی ہے رب کریم فرمانے نہ میرا بندہ کوئی تحریر دی کوئی معاہدے کی ضرورت نہیں تو ادنا جی زبان کو حرکت دے آخ میرا اللہ میری توبہ ہے میں تے کو معاف کرے نا تیری زبان نہیں چلتی تو اکھ دے اشارے نال معافی مانگ میں تے کو معاف کرے نا دل وچ بھی شرمندہ تھی تاوی میں تیرا رب تے کو معاف کرے معافی وی تے دیر کوئی نہیں بلا بھی نہ منگو یا تو واقع میں نہیں بھی معاف کرے نا جلے آدھے میں معاف کرے نا انت تواب رب فرماتے میری صفت ہی بخش دیونا ہے اتوب من اتاب توبہ کرن دا تہاڈا کم ہے ایک بندہ سوال ہی نہ کرے آ کے میرے کو خریت نہیں ملی یہ کیویں تھی سکتی سوال کرے سو تے کوئی دے سی نا کہیں کو منگ سو ہاتھی کرے سو تے کوئی دے سی رب فرماتے تو میں کو سوال کر پیچھے دیکھ میں دینا معافی دے نہیں دینا تے کو سوال تک کر ہی واسطے اس اپنے گناہ دی توبہ ہر گناہ دی کرو یا نہ کرو جی ہر گناہ دی کرو گناہ کیا ہوندن تو کو پتہ ہے گناہ آدن نافرمانی کو اللہ اور اللہ دے حبیب دی نافرمانی کو گناہ ہے ٹھیک ہے اور نیکی کیا ہے اللہ اور اللہ دے حبیب دے احکامات کو مننا یہ نیکی ہے نماز نیکی ہے روزہ نیکی ہے حج نیکی ہے امانت نیکی ہے دیانت نیکی ہے سچائی نیکی ہے نکاح نیکی ہے صلہ رحمی نیکی ہے راہ تو ایک وٹا روڑا ہٹا دیونا بھی نیکی چھوٹی نیکی نہیں گہری نیکیوں قبول کر کے لیے وہ تیرے میرے کتنے بڑی ہے ہمیں چھوٹی کیوں نہیں کہیں نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑو مطلب ہندو تے رب راضی تھی کہیں گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو مطلب رب ہندو تے ناراض تھی سارے حضرت صاحب خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ناگ بھاویں چھوٹا ہوئے تے بھاویں بڑا ڈر لگ دے یا کوئی نہ جی بچھو چھوٹا ہوئے یا بڑا ڈر لگ دے ہاتھ نہیں ویلے دے قریب نہیں ویلے کیونکہ زہر دے اندر چھوٹا تے بڑا نام تے مٹھواں برابر ہوندے ایویں فرمایا گناہ بھاویں چھوٹا ہوئے تے بھاویں بڑا تاثیر وچ وہی برابر ہو خیال کرا ہے نام تے وٹھوئے دا زہر موت تک رہندے وے اون دے بعد ختم گناہ دا زہر اگر چلا گیا تو قبر وچ بھی نال ہے تے حشر وچ بھی نال ہے اے زیادہ خطرناک ہے نام کو ڈر دو بچو کو ڈر دو بجلی دے کرنٹ کو ڈر دو زہر دے قطرے کو ڈر دو ڈاکو کو ڈر دو چور کو ڈر دو دشمن کو ڈر دیو اللہ تے اللہ دے حبیب کو نہیں ڈردے تے گناہ کو نہیں ڈردے اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى یاد رکھو ڈرو ہوں ذات دے کو پیشی کول بھلا اپنے نفس کو بچاؤ برائی کول اور اون دے بعد دیکھو جنت تواڈے کی طرف بڑھے زیادہ میں کلمات پڑھنا توبہ دے تساں حضرات نال پڑھ دیو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم جڑے حضرات پہلے بیعت ہو سلسلے دے اندر وہ بیعت دی تجدید واسطے اور جڑے بیعت تھیونا چاہندے او ای نیت تے جڑے کہیں بے بزرگ شیخ دے نال بیعت ہو اپنی بیعت کو ملحوظ خاطر رکھتے تجدیدی کلمات پڑھو استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت یا اللہ میری توبہ ہے شرک تو کفر تو بدعت تو چوری تو جھوٹ تو زنا تو غیبت تو ہر گناہ تو یا اللہ میری توبہ قبول فرما اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ مبارک ہوئے تو میں اور تسا مل کے توبہ کیجئے رب سب کو معاف کر صلح تھی گئی ہے یقیناً تھی گئی ہے انا عند ظن عبدی بی رب دا حکم ہے میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق فیصلے لینا لا تقنطوا من رحمت اللہ وہ دی رحمت میرے تیرے واسطے ہے لہذا سب توبہ کیجئے رب سب کو معاف کر دیتے حقوق العباد یاد رکھو نہ اج معافن نہ کل معافن ارادہ کرو اللہ جب تک اس حقوق العباد خود ادا نہ کرو تک موت نہ دیوی اور اے بھی نال دعا منگی کرو اللہ ہوں ملے تک بھی موت نہ دیوی جب تک تو سارے ہوتے راضی نہ تھی وجہ
جڑے ویلے راضی تھی ونے پیچھے اساں تینو آندے پے ہیں ول ایک منٹ دنیا تے اساں نہیں رہنا چاہندے مزید گناہ تھی ونجے تو ناراض تھی ونجے بس راضی تھی تو سب کو سنبھالنا نہیں کر اساں اولاد کتے نہیں ودے بیوی بچے کتے نہیں ودے دنیا دی ٹھاڑ باڑ کتے نہیں ودے مولا یہ ساری تکلیف دا مقصد ہے تو سارے تے راضی تھی اج نہ کل کئی ویلے تے راضی تھی یا نہیں تھی جی کئی ویلے تے راضی تھی اساں اے آدے سا کو مہلت دے زندگی دے برکت دے تیری عبادت کروں تے کو راضی کروں درجے پاؤں تیرے ہاں اساں ای واسطے زندگی وچ برکت نہیں ودے منگدے جو مزید کھا پی گئے نہیں اساں جنت دے پھل کھاویں جنت دے میوے کھاویں اگلے میں پڑھدا بھی ہم کتاب دے اندر جنت دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں پہلی مہمانی میں اپنے اہل جنت کو کھویسا تو پتہ کیا ہوگی ایک تا اللہ سے وڈا ڈاند کھڑے ڈاند جان دو سریکی دے لفظ ہی واسطے میں سریکی وڈا ڈاند اللہ سی نے فرمایا اگر میری زمین اطاعت نہ کریں دی چندر نہ کریں دا سورج نہ کریں دا آسمان نہ کریں دا تو میں ایک ڈاند بھیجا جانور جرا انہیں ایک مکھا بنے اچھا یہ جڑا جانور ہے جڑا یہ کیوں کھا بنے اللہ سی فرمایا ہاں ہے موجود ہے کتھے ہے فرمایا جنت دے چراگاہ میں چردا ودے او چردا ودے پتہ نہیں او چراگاہ کتنی ودی ہے میں پڑھدا بھی ہم حیات الحیوان دے اندر لکھیا گڑے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہوں ڈاند دی اللہ کلیجی ایک جانور دی کلیجی کڈ کے ادوں مچھلی دی کلیجی کڈ کے اہل جنت کو پہلا کھانا پیش کرے تے حوض دے اوتوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سا کو پانی پلے سمجھدے پیو گل او کھڑے تیار ہے تیرے میرے واسطے جنت چردا ودے پلدا ودے اللہ تعالی سارے کتے کھڑی کر اللہ نصیب کرے کٹھے جلتوں یا کہنا جنت جی آج وعدہ کرو کٹھے جلتوں میرا چاچا ہی بڑا مجذوب ہوئی حضرت جان دین مولانا عبد المعبود سے عثمان شاہ سے بڑا مجذوب ہوئی بڑا ہی مجذوب اللہ اکبر میں کیا تو گوال سنا میرے نال بڑا محبت ہی ہوں میں دم چاچا جرے ویلے جنت ونجے میں کو نہ بھلاویں میں کو نال کی دی میں کو آدھا بھتریجا تو میں کو ذکر دس میں تے کو نال کی دی میں کو ذکر اللہ دی ضرب لینا ہوں جذب تھی ونا ہوں ذکر جڑے جڑے فوت تھی ون پہ ایک نہیں پہلے آکے سے اج میں کو ترے بزرگ چٹے کپڑے والے ٹپے وندن آکے وندن عثمان شاہ تیاری کر کل تے کو گھننا ہو بے جاڑے کھٹڑے تے بیٹھا ہویا تلے لے بیٹھے پاوے کو پکڑ بیٹھے ذکر شروع کرے اللہ 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 ایویں سر کتے اکھی نو ہوں دے درو نکلے کینجی موت ہے بادل دا ٹکڑا ہے ہوندے تے قطرے وسن پے گئے غسل دتے ہوندے تے وستے رہ گئے جنازہ چاہتے ہوندے تے جنازہ پڑھے کہیں نمازی دے تے قطرے نہیں ہے ہوندے جنازے تے جڑے قبرستان گن گئے بادل دا ٹکڑا نال جوڑ بھی کہیں ایک ٹکڑا وال جڑے ویلے قبر دے اوتے لاتائی ہوندے بھی ہوندے تے قطرے وال جڑے ویلے قبر دے اندر گئے قبر دے اندر بھی قطرے گئے ولا جلے مٹی سٹ کی دیے وال مٹی دے بھی قطرے ہیں تے ولا بادل ختم بل سارے بہنوئی فوت تھے ہوں 3-4 مہینے پہلے اللہ تعالی نے ہن نبی وہ منظر دکھایا 50 سال مسجد دی امامت کی تھی تے 50 سال رب دا گھر دی صفائی کی تھی تے اذان دی تھی رب نے سیلا دا ڈیونا ہی ہے تے میں اپنے چاچے کو آدم نے کہ چاچا میں کو نہ بھلاویں میں کو جنت نال کی دی نہیں البتہ 70 حور رب تے کو دیسی تو کیا کرے سے 70 میں آدم ایک میں کو دے نہیں ہوندے میں کہ میری 71 تھی ویسی ہوتا اچھا چلو ایک میں بیوی نال دے سکتا مقصد کیا ہے شوق آخرت دا لگے ہی ساری گال دا مقصد کیا ہے اسا جنت جی اڑہوں دا شوق لگے فکر اڑہوں دا رہے ساری اصل وطن ہوئے ساری رہائش اتنی آئے بھی جنت جو بننا بھی اسا جنت جو آئے نا ولا جنت بننا چاہنے بے پاسے نہیں بننا چاہنے میرا وعدہ ہے تمہارے نال انشاءاللہ اسا یکے کٹھے جنت اپنے اکابرین دے نال جلتوں اپنے مشایخ دے نال جلتوں اساتذہ دے نال اور اصحاب محمد دے کٹھے اور ان دے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک جھنڈے دے تلے سائے دے وچ جنت نبی علیہ السلام نے لواء الحمد فی یدی قیامت والے جہاڑے اللہ دی حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ میں جو سی اور میرے جھنڈے دے تلے آدم کھڑے تھے تو کو کیا پتہ اپنے محبوب دی شان
وقت نہیں تے میں شان محمدی بیان کرا تو رہے گا. خیر اودے بعد اس اللہ دا ذکر کروں. جنت کٹے جو تو یہ کہنا ذکر او چیز وے اج ذاکر بن رب نعمت سلب نہیں بھی کرنی. نماز بند تھی ویسی, روزہ بند تھی ویسی, تلاوت بند تھی ویسی, طواف رک ویسی جڑے ویلے روح نکل گیا, لیکن ذکر بند نہیں ویسی ہونا. کئی سارے بزرگ فوت تھے روح روک گئے دل حرکت ہے اللہ اللہ اللہ. قبر وچ بھی جڑے ویلے ذاکر بندہ قبر وچ نا تے فرشتے آندن من ربک اوٹی باندے آدے آسمانے تو تلے آیو تساں رب دا نام گھندے کھڑے ہو, میں 2 فٹ تلے آ گیا, میں اپنے مولا کو بھلا دیتے اللہ 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 ذکر شروع کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ میرا نام گندا پہ چھوڑو انہی قبر کو فراغ کرو, جنت بھی چھوڑا بچھاؤ حد نظر تک مشرق مغرب تک انہی قبر کو. ذاکر دے مقام دا تو کو کیا پتہ ہے جنت دے اندر کوئی نماز پڑھسو کوئی نہ, روزہ کوئی نہ, حج کوئی نہ, زکات کوئی نہ, تکلیف کوئی نہ, جنگ کوئی نہ, جہاد کوئی نہ, کوئی تکلیف نہیں جنت دے اندر, لیکن ذکر او نعمت ہر بندہ جنت ذکر کرے. اتنی پیدار عمل ہے تیرے میرے کول, یعنی نعمت ضرور ملتی رب دی, ملتی ذکر دے بدلے, یعنی رب دا دیدار بھی تھی سی تے رب دے ذکر دے بدلے. زبان والا کہنا اسی دل جڑا دھڑکدا پہ اللہ اللہ خود بخود تھی سی والا خود بخود ہی واز سارے اج بھی ذاکر سب کو پتہ کیوں نہیں لگتا وہ ساری روحانیت کو جان کوئی نہیں جنی اللہ نے ہنے کو نصیب کی ہے. میاں آدم نا ہر لاہوری رحمت اللہ علیہ دی قبر جو 6 مہینے تک خوشبو آئی ہے, میں ادا 6 مہینے تک وہ لوگ زندہ رہے ہیں جڑے لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہے. اگر تیرے اندر اج بھی ایمانی حس موجود ہوئے تو اج بھی حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ دی قبر جو خوشبو آندی پئی. تیری اگر روحانیت مضبوط ہوئے تو میرے مرشد علی مرتضیٰ سے رحمت اللہ علیہ قبر جو اج بھی خوشبو آندی پئی ہے. سارے حضرت قطب عالم خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ اج بھی خوشبو آندی پئی ہے. رب جلے نعمت دینے کو کمی ہے جو ختم کرے ختم نہیں کرے گا, البتہ لوگ ختم تھی وینن کیفیات ختم تھی وینن. میں مدینہ منورہ وینا میں دا اللہ تیرے محبوب دے خوشبوواں میں کو اج ہی آنے ہنے گلے میں جو تیرا محبوب ٹپدے ہیں. مولانا عبد الغفور قاسمی مدد اللہ علی شیخ الحدیث سجاول والے انہیں میرے کو فرمایا سارے علماء جو رہنا وہ بقیع وچ کہنا وینے, میں کسی کیوں نہ وینے اساں وینے دیکھو علماء دا مقام, میں کسی کیوں نہ وینے انہیں کہ بقیع دے اندر 10,000 نبی علیہ السلام نے غلام ستے ہیں 10,000 جیرے یہ علامات محفوظ ہیں 100 بھی کوئی نہیں 10,000 صحابہ یہ جیرے راہ بڑے کھڑے ہو سکتے تھا نبی دے غلامی دے قبرہ ہوئے. علماء دیوبند فرمائے اندر نہ میں باہر ہوں کھڑتے فاتحہ پڑھ اللہ ہی نے سارے کو بخش احترام ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے میرے گناہ کو معاف فرمان. ذکر کروں یا نہ کروں, ذکر قلبی ذکر خفی دل والا, خاموشی والا ذکر, اطمینان والا ذکر, آواز والا نہیں. واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا, اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل دے اندر دون الجہر, آواز نہیں. روکیا گیا نا آواز اکڑی بھی نہیں جرا سندا نہ ہوئے جرا دور ہوئے قریب آواز کیوں نہیں کتنی نحن اقرب الیہ من حبل الورید, جان دی رب تو بھی زیادہ قریب ہے. نہیں واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الذکر الخفی, بہترین جرا ذکر ہے وہ آہستہ آہستہ اذ نادى ربہ نداء خفیا, یعنی پیغمبر بھی ان کو ہولے ہولے سے دے احترام ادب ملحوظ ہے اتنی آہستہ. رب تو سن دے دل دی پکار فریاد سن دے اصل ہوں کو سناوڑے جرا سمیع ہے جرا بصیر ہے. لہذا ذکر خفی کرے تو تمام ساتھی تھوڑی دیر واسطے اپنے گردنہ جھکا گنو اکھی کو بند کر گنو کیونکہ اثر دی نماز بھی پڑھنی زبان تعالی اللہ 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 الہی مقصود موتوی رواتوی سقانی الحب کا سوات المثالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی اللہ اللہ اللہ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا نہ بن
مگر اپنا تو بن، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے جو ادب سے نام لے وے لائق انعام ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، میں ہوں تیرا تو ہے میرا، عالم میں ہے چرچا تیرا، تجھ پہ ہے دل قربان، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، عشق میں تیرے مرتا جاؤں، ذکر میں تیرا کرتا جاؤں، لمحہ لمحہ تیرا دھیان، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، تیرے در پہ جاؤں جب بولوں ہر دم رب رب رب، تجھ سے مل کے پاؤں شان، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، دل میں تو ہے من میں تو، بولوں ہر دم ہو تجھ کو دیکھوں دل میں جان، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، تیری عظمت تیری قدرت تیری الفت تیری رغبت، مجھ کو ہے بس تیرا مان، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، رحمت تیری آتی ہے بن کے بادل چھاتی ہے، کیوں ہے حائل تیرا جہان، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، عرش تیرا میں دل میں دیکھوں، لوح قلم یا کرسی دیکھوں، عرش تیرا میں دل میں دیکھوں، عرش تیرا میں دل میں دیکھوں، لوح قلم یا کرسی دیکھوں، دل میں دیکھوں کل جہان، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، گن گن راتیں سوتا ہوں اٹھ اٹھ کے جب روتا ہوں، گن گن راتیں سوتا ہوں اٹھ اٹھ کے جب روتا ہوں، کروں میں کس سے یہ بیان، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، عبد تیرا میں عاصی ہوں ہر حال میں مولا راضی ہوں، عبد تیرا میں عاصی ہوں ہر حال میں مولا راضی ہوں، اب دنیا عقبہ کر آسان، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، اللہ اللہ
اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما بڑے گناہگار ہیں میرے مولا ہم نے توبہ کی ہے توبہ قبول فرما آئندہ گناہوں سے خطاؤں سے خود محفوظ فرما ہر نیکی کا شوق عطا فرما نیکی کی رغبت عطا فرما گناہوں سے ہمیں دور فرما گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما حاضرین اجتماع کے اوپر رحمتیں نازل فرما اس اجتماع کو قبول و مقبول فرما جملہ نشستوں کو قبول فرما بولنے اور سننے والوں کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ اس مقام کو آباد و شاد فرما ہماری حضرت خواجہ غلام نبی صاحب کی قبر پہ کروڑا رحمتیں نازل فرما ان کی خدمات کو قبول فرما عزیز محمد صدیق صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ ان کے معاونین کی معاونت قبول فرما اہل علاقہ کے اوپر رحمتیں نازل فرما حضرت کی ساری اولاد پہ رحمتیں نازل فرما ہمارے مشائخ کے درجات کو بلند سے بلند کر فرما ان کے روحانی فیوزات سے ہمارے سینوں کو لبریز فرما اپنے عشق حقیقی سے یا اللہ ہمارے سینے کو لبریز فرما اپنی محبت عطا فرما اپنی چاہت نصیب فرما اپنا قرب و رضا نصیب فرما اور اپنا لقاء نصیب فرما یا اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی یا اللہ امید آس لگا کے آئے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما نگاہ کرم سے ہمیں دور نہ فرما نگاہ فضل ہمارے اوپر بھی نازل فرما ہمیں بھی اپنے مقربین میں شمار فرما اپنے صالحین میں شمار فرما اپنے عبادت اطاعت گزاروں میں شامل فرما یا الہ العالمین اہل حق کی مدد فرما اہل حق کو غالب فرما علم حق کو تحفظ عطا فرما اہل حق اہل توحید والا ایمان نصیب فرما شرک و بدعات سے محفوظ فرما نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما ہم سب کو ایک اور نیک بنا یا اللہ اس علاقے کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما گھر گھر میں خیر و برکات نازل فرما میرے حضرت خواجہ خواجگان قطب زمان حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کے درجات کو مزید بلند سے بلند کر فرما میرے والد سے سید کلیم اللہ شاہ سے رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرما میرے مرشد حضرت خواجہ علی المرتضیٰ سے رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما ان کے فیض کو ہمیشہ جاری و ساری فرما حضرت کے خاندان پہ رحمت نازل فرما حضرت مولانا اسحاق صاحب یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما ان کی اہلیہ کو مکمل صحت یاب فرما یا اللہ جو علاج ہو رہا ہے اس کے اندر شفا کا پہلو داخل فرما یا اللہ آپ کے علم میں ہے فقیر بار بار دعائیں مانگ چکا ہے قبول تو آپ فرمانے والے ہیں یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دے یا اللہ ہمارے سفید والوں کی لاج رکھ دے یا اللہ ان معصوم بچوں کی لاج رکھ دے یا اللہ اپنے نیک بندوں کی لاج رکھ دے یا اللہ ہم سب کو سرخرو فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے آگے سرخرو فرما قیامت کی شرمندگی سے بچا رسوائی سے بچا ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہمارے بڑوں کو بھی شرمندہ نہ فرما یا اللہ ہمیں خود نیکوکار بنا ہمیں خود نیکی پر چلا صراط مستقیم پر چلا یا اللہ ہمارے حضرت خواجہ آپ مولانا عبد المالک سے رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما ہماری اس خانقاہ کی حفاظت فرما اس کے کام میں برکت عطا فرما حضرت صاحبزادہ سے مولانا عبد المعبود سے کی عمر میں برکت عطا فرما صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما ان کی جملہ خدمات کو قبول فرما ان کی اولاد کو بھی اسلام کی عطا فرما ان کی والدہ محترمہ کو بھی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما حضرت مولانا رشید احمد صاحب شاہ جمالی مدد اللہ علی کی عمر میں برکت عطا فرمایا ان کا سایہ دیرگاہ سلامت فرما یا اللہ اہل حق علماء کے لیے یا اللہ ان کا سایہ ضروری ہے یا اللہ ان کو سلام کی عطا فرما ان کی خدمات کو قبول فرما صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما
یا الہ العالمین ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، اسباب و ذرائع پیدا فرما، شوق عطا فرما، قبولیت والے اعمال نصیب فرما، قبولیت والی دعائیں نصیب فرما، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ شام کے اندر امن قائم فرما۔ یا اللہ جو دشمنان اسلام اہل اسلام کے اوپر ٹوٹ پڑے پوری دنیا کے اندر ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ اہل حق کو غالب فرما، اہل حق کی قربانیوں کو قبول فرما، عراق کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ایران کے مسلمانوں کی یا اللہ خود حفاظت فرما۔ یا اللہ افغانستان، پاکستان، ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ سعودی عرب کو مکمل تحفظ عطا فرما۔ یا اللہ مصر اور لیبیا کے اندر امن قائم فرما، یمن کے اندر امن قائم فرما۔ یا الہ العالمین پوری دنیا کے اندر مسلمان زیر عتاب ہیں، اپنے بندوں کی خود مدد فرما، اپنے بندوں کی مال جان کو خود تحفظ عطا فرما۔ یا اللہ پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کے لیے حلال طیب پاکیزہ روزگار عطا فرما، جو دیس پردیس میں ہیں ان کو تحفظ عطا فرما۔ یا اللہ ان کے کام میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی رہائش میں آسانیاں پیدا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی ساری امت پہ رحم فرما، ساری امت کے گناہوں سے درگزر فرما، ساری امت کی بخشش کا اعلان فرما، ساری امت کو آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہمارے ہاتھ پہ یا اللہ تیرے اسلام کی دعوت کو قبول کیا ان کو استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ استقامت کے ساتھ دین اسلام کے جملہ احکامات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ان کو تحفظ عطا فرما، ان کو عزت اور وقار والا مقام عطا فرما، ان کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے خود پورا فرما، ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلا اور اس پہ قائم و دائم فرما، اور گمراہ ہونے سے محفوظ فرما، عزت و شرف والا مقام عطا فرما، ذلت و رسوائی سے بچا، استغناء عطا فرما اور محتاجی و مفلسی سے بچا۔ یا اللہ اس پروگرام کے اثرات و برکات پورے شہر ڈیرہ غازی خان پر و جوار کے اوپر نازل فرما۔ یا اللہ کو بھی محروم نہ فرما، مخالف اور موافق کے اوپر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا داخل فرما، نبی الاسلام کے ساتھ داخل فرما، ابو بکر عمر عثمان و علی کے ساتھ داخل فرما، رضوان اللہ علیہ مجمعین تمام اصحاب کے اکٹھے داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ شہدائے کربلا کے ساتھ ہمیں داخل فرما۔ یا اللہ مومن مسلمان مرد جتنی خواتین ہیں ہماری مستورات کو بھی جنت کا داخلہ نصیب فرما، ہمارے عزیزوں کو اور بچوں کو بھی جنتی بنا۔ یا اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں، ہماری اولادوں کو اور روئے زمین کے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے غیظ و غضب سے بھی بچا۔ یا اللہ خاتمہ ایمان والا نصیب فرما، قبر حشر دوزخ کے عذاب سے بچا، اپنے خاص فضل و کرم کے ساتھ پیارے نبی علیہ السلام کی شفاعت کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، اور اپنا اصلی دیدار ہمیں جنت میں نصیب فرما، ہمیں اس نعمت سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں اس قابل بنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار یا رب العالمین۔ علماء تو بہت ہے یا اللہ نئی نام لیے جا سکے، ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ مولانا اکبر ثاقب صاحب، مولانا اسلم چلمی صاحب یا اللہ اور بھی علماء بہت سے تشریف فرما ہے، اور فقراء موجود ہیں، صوفیاء موجود ہیں یا اللہ، اور مومن مسلمان مرد و خواتین موجود ہیں، سب کی حاضری قبول و مقبول فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کو اپنی امان نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم